السلام علیکم، میرا نام محمد عمیر علی اور میرا پین نیم جانب جی ہے۔ ہم مرد ہیں، روبوٹ نہیں، یہ بیان خان صاحب نے دیا اور اس بیان کے بعد سے کچھ عورتیں جو ہیں وہ بڑی سیکھ پا ہیں، اور یہ عورتیں مطلب ان عورتوں میں جو خان صاحب سے ناراض ہیں ان میں جو زیادہ تعداد ان عورتوں کی ہے جو جن کا یہ ماننا ہے کہ ہم میرا جسم میری مرضی۔ ٹھیک ہے، جب آپ یہ کہہ سکتی ہیں میرا جسم میری مرضی، تو پھر ہم بھی کہہ سکتے ہیں ہمارا پی ایم اور اس کی مرضی۔ ہمارا بس یہی کہنا ہے کہ جس طرح ہمارے لیے ہمارے حق میں خلیل الرحمن قمر صاحب آئے تھے، جنہوں نے اور انہوں نے ہم مردوں کے حق میں بیان دیے تھے، اور انہوں نے ان عورتوں کے منہ پہ مطلب ان کا منہ بند کرایا تھا اور کافی سخت بیان دیے تھے، اور ہمارے ایک پہلوان کے طور پہ سامنے آئے تھے، اور انہوں نے اس بیانیے کو بڑے اچھی طریقے سے رد کیا تھا کہ میرا جسم میری مرضی۔ تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ ان کی طرف سے کوئی آئے، کوئی پہلوان نہیں مطلب، لیکن کوئی اس طرح کا فگر ہے، مطلب اس طرح کا فگر، سوری میں غلط لفظ بول گیا، کوئی ایسی شخصیت ہے جس کو ہم کہیں کہ بڑی انٹلیکچوئل ہے، اور وہ آئیں اور آ کے جو ہیں وہ اس بیان کے خلاف بات کریں کہ ہم مرد ہیں، روبوٹ نہیں۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ عورتوں کی طرف سے بھی کوئی آئے، لیکن صرف ایک شرط ہے، اور بڑی معمولی سی شرط ہے، کہ ہم مرد جو ہیں، ہم جو روبوٹ نہیں ہیں، ہم زیادہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے عورتوں سے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بھی عورت اس بیان کے لیے آئے، مطلب جو اس جنگ کے لیے سامنے آئے، انہوں نے کپڑے صحیح پہنے ہوں، ان کے سر پہ دوپٹہ ہو سکے تو وہ برقع لے لیں، صرف ان کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں، انہوں نے گلوز بھی پہنے ہوں، سخت گرمی میں انہوں نے سوکس بھی پہنی ہوں، مطلب ہمیں ان کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آ رہا ہو، کیونکہ ہم مرد ہیں، روبوٹ نہیں۔ آپ سب کو یاد ہوگا جب خلیل الرحمن قمر صاحب نے یہ مطلب اس بیان پہ میرا جسم میری مرضی، مطلب اس بیان کے لیں، یہ نعرہ کے لیں، اس سوچ کے خلاف بولنا شروع کیا، تو بہت ساری عورتیں تھیں جو انہوں نے اس پہ ان کو برا کہا، ریجیکٹ کیا، انکار کیا، اور یہاں تک بھی ہوا کہ سننے کو ملا کہ خلیل الرحمن قمر صاحب کو ڈرامے ملنا بند ہوئے۔ کچھ ایکٹریسز ایسی تھیں جنہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے ساتھ کام نہیں کرنا، حالانکہ خلیل صاحب بھی ان کے ساتھ پہلے سے ہی کام نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا چلو یہ موقع اچھا ہے، ہم اس طرح کے بیان دے دیں۔ تو خلیل صاحب کو بہت ساری گالیاں دی گئی، بہت سارا ٹرول کیا گیا، جہاں مردوں نے ان کو اپنا ہیرو بنایا، وہاں پہ مطلب کچھ عورتوں نے بھی ان کو بہت پسند کیا، لیکن وہ جو یہ والا قبیلہ ہے جو کہتا ہے میرا جسم میری مرضی، انہوں نے خلیل صاحب کو بہت ساری گالیاں دی۔ لیکن ہم مرد جو ہیں، جو ہم رپورٹ نہیں ہیں، میں آپ کو صاف صاف بتا رہا ہوں، ہم اس خاتون کو کچھ نہیں کہیں گے، ہم تو چاہ رہے ہیں ہم کچھ کہیں بھی نہ، اور ایک ہی شرط ہے کہ ہم ان کو کچھ نہ کہیں، مطلب ہم وربلی تو کہیں گے نہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم ان کو چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کہیں، اور کچھ نہ کہنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کے سر پہ دوپٹہ ہو، انہوں نے گلوز پہنے ہوں، ان کی آنکھیں صرف نظر آ رہی ہوں، آنکھیں بھی ان کے نیچے کی ہوں، اور ہم مردوں نے بے شک آنکھیں اونچی کی ہوں، ہم بے شک چٹی پہن کے ان کے سامنے پھیر رہے ہوں، تو ہم سلیو لیس بھی سامنے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، لیکن عورتوں کو جو ہے وہ پورا لباس پہننا پڑے گا، کیونکہ ہم مرد ہیں، ہم روبوٹ نہیں ہیں۔ اچھا، ہر جو بھی بات ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مطلب مقصد ہوتا ہے۔ اب خان صاحب وزیر اعظم ہیں، وہ کوئی محلے کے کوئی یاش بدماش یا گندی نظر رکھنے والے آدمی نہیں ہے، تو خان صاحب نے جو بیان دیا وہ کسی وجہ سے ہی دیا ہے، وہ اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، اس کے پیچھے کوئی ہسٹری ہے، اس کے پیچھے اسٹوری ہے، مطلب وہ کیا، مطلب ایک نہیں بہت سارے واقعات ہیں جس کی وجہ سے خان صاحب اس نتیجے میں پہنچے کہ خان صاحب خاص طور پہ خود بھی جو ہیں، اور ان کے جو لوگ ہیں، جو مطلب جس طرح کے ان کے لوگ ہیں، وہ سب کو دیکھتے ہوئے، وہ ماحول دیکھتے ہوئے، تو خان صاحب نے بیان دیا کہ ہم مرد ہیں، روبوٹ نہیں۔ وہ مطلب ابھی کی باتیں تو ہم پھر کر لیں گے، لیکن ہسٹری کیا ہے وہ ذرا جاننا بہت ضروری ہے، ہمارے لوگوں کو وہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر میں ہسٹری بیان کروں گا، اگر میں ہسٹری بتاؤں گا، تو لوگوں کو یہ لگے گا کہ جانب جی کے پاس بھی کچھ انفارمیشن ہے، وہ بس ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر رہے، تو میں آپ کے ساتھ اب ہسٹری شیئر کرتا ہوں۔ اب عمر کے اس حصے میں شاید ان کو لگتا ہو کہ وہ مرد نہیں ہیں، روبوٹ ہیں، لیکن ان کو زندگی میں بہت بار ایسے محسوس ہوا کہ وہ مرد ہیں، روبوٹ نہیں ہے۔ اور یہ سلسلہ کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ جب وہ پاکستان میں تھے، وہ بڑے شریف تمیزدار بچے تھے، اگر آپ ان کی پرانی تصویریں دیکھیں تو وہ لگتا ہوگا کہ وہ مطلب خان صاحب جو ہیں ان کو دیکھ کر دعا کرنے کا دل کرتا ہے، اللہ کرے وہ مولویوں سے دور رہے ہوں۔ تو خان صاحب بہت شریف اور بڑے معصوم سے مطلب بلنگوڑے سے تھے۔ معاملہ کہاں خراب ہوئی؟ جب خان صاحب انگلینڈ گئے، انہوں نے بہت ساری کرکٹ کھیلی، تو جب وہ کراچی میں کرکٹ کھیلتے تھے تو ان کی عادت تھی وہ کراچی میں ہوٹل میں جا کے نہیں نہاتے تھے، کیونکہ پانی جو تھا وہ نمک والا آتا تھا اور کبھی کبھی آتا بھی نہیں تھا۔ تو خان صاحب نے اپنی عادت کے مطابق کراچی میں جیسے سمندر میں جا کے نہاتے تھے، سوچا کہ انگلینڈ میں بھی ہے وہ سمندر میں جا کے نہائے۔ تو خان صاحب جب سمندر میں جا کے نہانے لگے تو انہوں نے وہاں پہ کچھ خواتین کو دیکھا جنہوں نے ان کے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں تھا، جنہوں نے مطلب شلوار قمیض مطلب کافی ساری چیزیں جو عورتیں پہنتی ہیں انہوں نے نہیں پہنی ہوئی تھی۔ تو وہاں جا کے خان صاحب کو پہلی دفعہ محسوس ہوا کہ خان صاحب مرد ہیں، رپورٹ نہیں ہے۔ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں یہ بس ایسی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو میرا ایک دوست جو صحافی اور ابھی تک زندہ ہے، اور اس کا ماننا ہے کہ وہ مرد ہے، روبوٹ نہیں ہے،
مطلب ہم تو نہیں کچھ کہہ سکتے لیکن اس کا یہ ماننا ہے. تو اس نے مجھے تک یہ خبریں پہنچائی ہیں اور اس کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ خان صاحب سمندر میں گئے اور مطلب خان صاحب جو ہیں وہ وہاں سے مرد بن کے نکلے, مطلب روبوٹ کے طور پہ نہیں, تو اس کے بعد یہ سلسلہ رکا نا. اس کے بعد خان صاحب کو بڑے عجیب قسم کے مطلب القاب خطابات دیے گئے, ان کو اس طرح کی ٹی شرٹس دیے گئے, اس طرح کے برانڈس اور اسپانسر نے ان کے ساتھ تعلقات جوڑ لیے, جو بار کو, جو بار مطلب ایک بار دو بار والا نہیں, جو شراب والا بار کہہ رہا ہوں, جو پارٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں, جو لیٹ نائٹ سیٹنگس کو, لیٹ نائٹ لیٹنے کو سپورٹ کرتے ہیں, جو پارٹیز کو, مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کس طرح کی حرکات کو, سکنات کو وہ سپورٹ کرتے ہیں, وہ اسپانسرز خان صاحب کے ساتھ جڑ گئے. خان صاحب کو پارٹی بوائے کہنا شروع کر دیا گیا. خان صاحب کی وجہ شہرت جو تھی وہ کرکٹ تو تھی, لیکن اس سے زیادہ وجہ شہرت خان صاحب کی یہ تھی. یہی وجہ ہے کہ خان صاحب کو دنیا بھر سے میسیج آئے, خان صاحب آپ مرد ہیں, رپورٹ نہیں. اس طرح کے میسیج انڈیا کی طرف سے, ریکھا کی طرف سے آئے, زینت امان کی طرف سے, انگلینڈ کی طرف سے آئے, کچھ مطلب ہر طرح کی, ہر قوم, ہر طرح کی عورت نے جو ہے خان صاحب کو اپروچ کیا. اس ٹائم حالانکہ موبائل نہیں تھا, واٹس ایپ نہیں تھا, فیس بک نہیں تھا, لیکن وہ پھر بھی کبوتر کے ذریعے جس طرح بھی انہوں نے اپروچ کیا, خان صاحب تک یہ میسیج پہنچتے رہے. خان صاحب کو ہر وقت یہی واضح جو تھی ان کے کانوں میں گونجتی تھی کہ تم ایک مرد ہو, رپورٹ نہیں. پھر کچھ ایسا ہوا کہ خان صاحب کی ملاقات ایک اچھی خوبصورت خاتون سے ہوئی جن کا نام جمائمہ تھا, اور خان صاحب نے ان کے ساتھ شادی کر. اس کے بعد خان صاحب جو ہیں وہ ان سے 2 بچے ہوئے, تو خان صاحب ایک اچھی میرڈ لائف گزار رہے تھے. لیکن ایک دم سے خان صاحب مطلب جو معاملات ہوئے, خان صاحب کی جو ڈیورس ہوئی, اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے, ان کا ذاتی معاملہ, لیکن اس کے بعد خان صاحب ایک دم سے جو ہے وہ روبوٹ بن گئے. یہ جو ٹرم ہم بولتے ہیں, جو ہم لوگ کہتے ہیں, یہ جو کہتے ہیں سخت لونڈا, یہ بہت ہی نئی ٹرم ہے, یہ بکواس ٹرم ہے. اصل ٹرم کیا ہے؟ روبوٹ. اصل ٹرم روبوٹ ہے. یہ سخت لونڈا ایک بکواس سی ٹرم ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو خان صاحب جو ہیں وہ ڈیورس کے بعد روبوٹ بن گئے اور کافی سال تک روبوٹ بنے رہے. مطلب بڑی لوگوں نے کوشش کی کہ خان صاحب مرد بن جائیں. کئی لوگوں نے تو ایسے بھی کہا کہ خان صاحب کو شاید علاج کی ضرورت ہے. کئی لوگوں نے ایسے بھی کیا کہ خان صاحب جہاں سے گزرتے تھے وہاں پہ وہ پمفلٹ پہنتے تھے جس میں لکھا جاتا تھا کہ آپ سمجھ ہوں گے کس قسم کے پمفلٹ. خان صاحب کے جو خاص دوست تھے وہ خان صاحب کو ایسی جگہوں سے لے کے جاتے تھے جہاں پہ دیواروں پہ وہ اشتہار لکھے ہوتے تھے, آئیے آپ کو مرد بناتے ہیں, لیکن خان صاحب جو ہیں وہ روبوٹ بنے رہے. پھر خان صاحب کی ملاقات ایک اور نائس خاتون سے ہوئی جن کا نام ریحام ہے, اور خان صاحب نے ان سے شادی کر لی. یہ بھی ان کا ایک پرسنل میٹر ہے, اس میں ہم ڈسکشن نہیں کریں گے. خان صاحب کی ڈیورس ہوگی اور خان صاحب اب ایک اور دفعہ خان صاحب نے شادی کر لی, اور اب خان صاحب کی جو بھی نجی زندگی ہے اس پہ بھی ہم ڈسکشن نہیں کریں گے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب نے جو یہ بیان دیا ہے وہ بڑا صحیح بیان ہے. ہم مرد جو ہیں وہ ہمیں وحشی نہ کہا جائے, ہم مردوں کو ریپسٹ نہ کہا جائے, ہم مردوں کو آوارہ نہ کہا جائے, ہم مردوں کو مرد کہا جائے, ہم مردوں کو روبوٹ نہ کہا جائے. مطلب اگر کوئی عورت ہے تو اس نے اپنے آپ کو خود سیف کرنا ہے. خان صاحب نے اس پوائنٹ کو بالکل صحیح بیان کیا ہے. حال ہی میں مردوں کی ایک اور ٹائپ آئی ہے, بڑی عجیب سی ٹائپ آئی ہے. مطلب اس میں مفتی کبھی شامل ہیں, اس میں مفتی عزیز شامل ہیں. مفتی کبھی کا سٹینڈرڈ تھوڑا سا پھر بھی بہتر ہے, وہ جو ہے مطلب کچھ عورتوں کے ساتھ بھی ان کے تعلق رہے ہیں. لیکن مفتی عزیز جیسے جو مطلب لوگ آئے ہیں, یہ مردوں کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے. یہ انسان مطلب مردوں کے لیے جو ہے بڑا بدنما آ گیا. اور یہ حالانکہ یہ مرد بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم مرد ہیں, اور اپنی حرکتوں سے اپنی مطلب سمجھ رہے ہیں آپ, ان کے لیک ویڈیو سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ وہ مرد ہیں, وہ روبوٹ نہیں ہیں. لیکن اس طرح کا مرد ہونا جو ہے یہ باعث شرمندگی ہے, اور یہ وہ مرد ہیں. مطلب خان صاحب جو ہیں وہ ان کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے. آپ خان صاحب کو بالکل غلط نہ سمجھیں, خان صاحب ایک شریف آدمی ہیں, ان کا اس طرح کے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں. خان صاحب پہ تنقید کا سلسلہ جاری ہے, اس میں مردوں نے بھی حصہ ڈالا ہے, عورتوں نے. مردوں نے کیا تنقید کی ہے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں, بعد میں ہم عورتوں کی بات. خان صاحب پہ جو مرد تنقید کر رہے ہیں یہ وہ مرد ہیں جو مرد نہیں ہیں, یہ روبوٹ ہے. یہ آپ سن لیں, خان صاحب پہ تنقید کرنے والے جو مرد ہیں وہ مرد نہیں ہیں, وہ روبوٹ ہے. وہ کیسے روبوٹ ہے؟ یہ وہ مرد ہیں جو اپنی عورتوں کو مطلب اپنی عورتوں کی سنتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ اپنی عورتوں کی سنتے ہیں, یہ وہی کپڑے پہنتے ہیں, یہ وہی حرکتیں کرتے ہیں جو ان کی عورتیں کرتی ہیں. یہ اپنی عورتوں کو نہیں کہتے کہ بھائی دوپٹہ لو, یہ کرو, وہ کرو, سمجھ رہے ہیں نا بات. یہ روبوٹ ہے اصل میں, یہ مرد نہیں ہے. تو خان صاحب پہ تنقید کرتا ہوا آپ کو کوئی بھی مرد آدمی نظر آئے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ مرد نہیں ہے, یہ کیا ہے, روبوٹ ہے. لیکن ایسے مردوں کو پلیز آپ کسی حکیم کے پاس نہ لے کے جائیں. ان کا علاج کسی حکیم کے پاس نہیں ہے, ان کا سسٹم کسی اور طرح سے خراب ہو, ٹھیک ہے. خان صاحب پہ جو خواتین تنقید کر رہی ہیں وہ 2 طرح کی ہیں. ایک وہ ہیں جو میرا جسم میری مرضی جیسی مطلب قبلے سے تعلق ہے, تو ان کو ہم کچھ نہیں کہیں گے, ان سے بات کرنا, ان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے, ٹھیک ہو گیا. دوسری عورتیں کون ہیں جو خان صاحب پہ تنقید کریں؟ ان کا یہ کہنا ہے خان صاحب صرف عورت کا قصور نہیں ہوتا, آدمی کا قصور بھی ہوتا ہے. اگر معاشرے کو ہیلتھی معاشرہ بنانا ہے تو اس کے لیے آدمی کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. ان کا کہنا ہے کہ صرف عورتوں کے لباس کی بات نہ کیجیے, آدمی کی نظروں کی بات بھی کیجیے, آدمیوں کی تربیت کی بات بھی کیجیے. اب خان صاحب نے تو بیان دے دیا. اس بیان کے بعد وہ آدمی مطلب جو علاج کرا رہے ہیں, جن کو لگتا ہے ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, جن کو لگتا ہے کہ وہ مرد نہیں ہیں, جن کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ مرد نہیں ہیں, وہ لوگ بھی خوش ہو گئے ہیں.
ان میں سے آدھے لوگوں نے حوصلہ کیا اور اپنے آپ کو کہا نہیں ہم مرد ہیں اور مطلب مزید علاج کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن آدھے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور آدھے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ خان صاحب نے غلط کہا ہے، ہم مرد نہیں روبوٹ ہیں۔ تو اگر آپ مرد ہیں روبوٹ نہیں ہیں تو اس ویڈیو کو واچ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔